پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس نے جرائم میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے بعد غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ آج ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں شہر کی سیکیورٹی اور عوام کے تحفظ کے لیے سخت احکامات جاری کیے گئے اور غیر قانونی مقیم افغانیوں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی نے کہا تھا کہ غیر قانونی مقیم افراد کے جرائم میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد ملے ہیں۔ قبضہ مافیا، غیر قانونی اسلحہ اور منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ایسے عناصر کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائیں۔ محمد جواد طارق نے کہا کہ سنگین جرائم میں ملوث متحرک گینگز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، کار اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی جائیں، شہر میں گشت اور چیکنگ کو بامقصد بنایا جائے، شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ ادھر آسٹریلیا نے طالبان پر سخت ترین مالی و سفری پابندیاں لگا دی ہیں۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ کے مطابق یہ اقدام افغانستان میں بگڑتی ہوئی انسانی حقوق کی صورتحال، خصوصاً خواتین اور بچیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی پابندیوں کے باعث اٹھایا گیا ہے۔ ہندوستان میں انڈیگو ایئر لائن کے کینسلیشن سے پیدا ہونے والا بحران بدستور جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ایئر لائن کی آج بھی 650 پروازیں کینسل ہوئیں۔ انڈیگو ایئر لائن کے ترجمان کے مطابق مسافروں کو مطلع کیا گیا ہے کہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے فلائٹ اسٹیٹس ضرور چیک کریں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ 10 دسمبر تک نیٹ ورک مستحکم ہونے کی امید ہے، جس کے بعد مشکل برطرف ہو جائے گی۔ انڈیگو کی پروازوں کی منسوخی سے دہلی، بمبئی اور چنئی کے ہوائی اڈوں پر افراتفری پھیل گئی ہے۔ حکومت نے اس کے لیے انڈیگو ایئر لائنز کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ سول ایویشن واچ ڈاگ ڈی جی سی اے نے انڈیگو کے سی ای او کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ ڈی جی اے نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر غیر تسلی بخش جواب موصول ہوا تو ایئر لائن کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایئر لائن نے بحران کی وجہ تکنیکی بتاتے ہوئے معافی بھی مانگی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے پاکستان کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی سازش کا انکشاف کیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق اسانسی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں آیا ہے کہ اسرائیلی فرم انٹلیکسا کا تیار کردہ پری ڈیٹر اسپائی ویئر پاکستان میں متعدد افراد کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تحقیقات میں بلوچستان میں انسانی حقوق کے وکیل پر پری ڈیٹر حملے کی کوشش کی تصدیق سامنے آئی ہے۔ صہیونی کمپنی موبائل ڈیوائسز سے فائدہ اٹھا کر صحافیوں، انسانی حقوق کے محافظوں اور سول سوسائٹی کے اراکین کی نگرانی کو ممکن بناتی ہے۔ کمپنی کے پاس حکومتی دفاتر میں موجود پری ڈیٹر صارف سسٹمز تک رسائی برقرار رکھنے کی صلاحیت موجود تھی۔ پری ڈیٹر سسٹمز کے ذریعے جمع ہونے والا حساس ڈیٹا بھی صہیونی کمپنی کی دسترس میں رہتا تھا۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں اسلاموفوبیا کے پہلوؤں کا جائزے کے عنوان سے 12واں سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں دانشوروں اور مفکرین نے شرکت کی۔ اسلاموفوبیا 2025 کا اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہوا جب مغربی حکومتیں آزادی بیان کو تحفظ دینے کے بجائے سماجی سکون قائم کرنے کے مقصد سے مذہبی عقائد کی بنیاد پر ہونے والی کسی بھی تنقید پر شدت پسندی کا لیبل لگا دیتی ہیں، اور یہ رجحان اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ میں سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اجلاس کے موقع پر لندن میں اسلامی انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ مسعود شجرا نے اسلاموفوبیا کو ایک سیاسی ہتھ کنڈا بنانے پر خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج اسلاموفوبیا کو بامقصد اور شعوری طور پر معاشروں کو تقسیم کرنے، خوف اور نفرت پیدا کرنے اور منظم امتیازی سلوک کو جواز بخشنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسعود شجرا کا کہنا تھا کہ اس خطرناک رجحان سے نہ صرف مسلمانوں کے حقوق اور سلامتی کو براہ راست خطرہ لاحق ہے، بلکہ اس سے پورے معاشرے کی اخلاقی بنیادیں اور انسانی اقدار بھی بری طرح مجروح ہو رہی ہیں۔ اس ایک روزہ آن لائن اجلاس میں مقررین نے مغرب میں اسلاموفوبیا کی جڑوں اور اس کا مقابلہ کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ صہیونی حکومت نے ایک بار پھر جنوبی لبنان پر ڈرون حملے اور جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ المیادین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد صہیونی فوجیوں نے جنوبی لبنان کے علاقے ادیسا کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا۔ حملے اور اس میں ہونے والے ممکنہ جانی نقصان کی تفصیلات تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔
قبل ازیں جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج یونیفل نے اعلان کیا تھا کہ جنوبی لبنان میں ان کے فورسز کے آپریشنل علاقے میں صہیونی حکومت کے فضائی حملے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی سری خلاف ورزی ہیں۔ 2006 میں منظور ہونے والی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 میں لبنان پر حملوں کو مکمل طور پر بند کرنے اور اس ملک سے صہیونی فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس درمیان لبنانی ایوان صدر نے اعلان کیا ہے کہ جوزف اون کی اقوام متحدہ کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جس میں بین الاقوامی قراردادوں پر مکمل عمل درآمد کے ذریعے لبنان کے استحکام اور فوج کی حمایت اور ہتھیاروں پر حکومت کے کنٹرول اور اجارہ داری کے اصول پر زور دیا گیا ہے۔ یمن کے شہر الحدیدہ میں ظالمانہ پابندیوں اور اقتصادی ناکہ بندی کے باعث اسپتالوں کے اہم شعبے یکے بعد دیگرے بند ہو رہے ہیں، جس سے بچوں اور خواتین سمیت ہزاروں مریضوں کی جانیں خطرے میں ہیں۔ العالم نیوز کے مطابق الحدیدہ کے اسپتال اور طبی مراکز آج کل ادویات، طبی آلات اور ایندھن کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ اسپتالوں میں سرجری، انتہائی نگہداشت اور بچوں کے شعبے یا تو بند ہو چکے ہیں یا وسائل کی شدید قلت سے روبرو ہیں۔ زبید المحوری اسپتال کے ڈائریکٹر احمد بخش نے بتایا ہے کہ ادویات اور اہم آلات کی درآمد پر پابندی کی وجہ سے انتہائی نگہداشت، نوزائیدہ بچوں اور بلڈ بینک جیسے حساس شعبوں کو مکمل طور پر بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جس سے ہزاروں مریضوں کی زندگی تدریجی موت کے خطرے سے روبرو ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ادویات اور طبی آلات کی قلت سے صرف اسپتال ہی نہیں بلکہ دواخانے بھی متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد ادویات کی قیمتیں ناقابل یقین حد تک بڑھ گئی ہیں۔ سادہ ادویات خریدنا بھی بہت سوں کے لیے ایک خواب بن گیا ہے۔ کینسر کے مریض کیموتھراپی کی خوراکیں وصول کرنے کے منتظر ہیں۔ ڈائلیسس مراکز میں علاج کے سیشن کم ہو گئے ہیں، جبکہ گردے کے مریضوں کی زندگی بھی نہایت دشوار ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بچے اور جنگ میں زخمی ہونے والوں کی بڑی تعداد بھی ناگفتہ بے صورتحال سے گزر رہی ہے۔ ہندوستان کی ساحلی ریاست گوا کے ایک نائٹ کلب میں لگی آگ سے مرنے والوں کی تعداد 25 ہو گئی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مرنے والوں میں 14 ورکر اور 4 سیاح شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ آگ جس نائٹ کلب میں لگی وہ پانی کے بیچ واقع تھا اور اس تک پہنچنے کے لیے تنگ راستے بنائے گئے تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں فائر سیکیورٹی سسٹم بھی موجود نہیں تھا اور اس کے خلاف غیر قانونی تعمیرات کی شکایات بھی درج کی جا چکی تھیں۔ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ گوا کے پولیس چیف آلوک کمار نے بتایا کہ سلنڈر میں دھماکے کی وجہ سے آگ لگی، مگر کئی عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آگ نائٹ کلب کی پہلی منزل پر لگی، جہاں بڑی تعداد میں سیاح رقص کرنے میں مصروف تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے کلب میں پھیل گئی۔ نائٹ کلب کے مالک کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے قلات میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 12 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع قلات میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے۔ آپریشن میں فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سینٹرلائزیشن آپریشن جاری ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچوں کو لا حاصل جنگ میں دھکیلا گیا، ریاست نے معافی کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے، جو واپس آنا چاہتا ہے اسے راستہ دیں گے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ اگر صہیونی حکومت اپنا ناجائز قبضہ ختم کر دے تو وہ اپنے ہتھیار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کے نازک موڑ پر پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ کیریبین علاقے میں وینزویلا کے خلاف امریکہ کی فوجی دھمکیوں میں شدت آنے کے ساتھ امریکی عوام نے وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کیا۔ موصولہ خبروں کے مطابق وینزویلا کی کشتیوں پر امریکی حملوں کے خلاف واشنگٹن ڈی سی میں عوام نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔
مظاہرین نے وینزویلا کی کشتیوں پر حالیہ امریکی حملوں پر اپنے غصے کا اظہار کیا کہ جن کے بارے میں واشنگٹن کا دعویٰ ہے کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ مظاہرین نے ٹرمپ انتظامیہ پر کاراکاس کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کا الزام لگایا اور خطے میں فوجی کارروائی کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا اور امریکی صدر پر زور دیا کہ وہ اس کے بجائے سفارتی حل تلاش کریں۔ مظاہرین بینرز اٹھائے ہوئے تھے جس پر یہ نعرے درج تھے: تیل کے لیے مزید خونریزی نامنظور، ٹرمپ صدارت کا عہدہ چھوڑ دیں۔ خبروں کے مطابق کیوبا کے عوام نے بھی وینزویلا کے خلاف امریکہ کے فوجی اقدامات کے سلسلے میں ریلی نکالی۔ واشنگٹن ڈی سی کے علاوہ سان فرانسسکو، کینساس، گینسول، برٹل بیئر اور ریاستہائے متحدہ کے دیگر علاقوں میں بھی احتجاجی مظاہروں کی اطلاع ہیں۔ یہ ریلیاں ایسے وقت میں نکالی جا رہی ہیں جب امریکہ مبینہ طور پر وینزویلا پر حملے کی تیاری کے لیے کیریبین کے علاقے میں فوجی ساز و سامان تیار کر رہا ہے۔ انڈونیشیا میں قیامت خیز سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے ملک بھر میں نقل و حمل کا نظام تباہ کر دیا ہے، جبکہ کئی علاقوں میں خوراک کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے، جس کے باعث مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق جنوب مشرقی اور جنوبی ایشیا گزشتہ کئی دنوں سے طوفانی اور مونسون بارشوں کی لپیٹ میں ہیں۔ انڈونیشیا، سری لنکا، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور ویتنام میں ایک ہفتے کے دوران مجموعی طور پر 1790 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ایران نے پڑوسی ممالک افغانستان اور پاکستان کے مابین کشیدگی پر ایک بار پھر اظہار تشویش کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے پریس بریفنگ کے دوران جب اسلام آباد کابل کشیدگی میں ایران کے کردار کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی پر بڑی تشویش ہے، کیونکہ پہلے تو یہ کہ دونوں ممالک کے ساتھ ہماری ثقافتی، تاریخی اور مذہبی قربتیں ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہماری سرحدیں مشترک ہیں۔ دونوں ممالک ہمارے ہمسائے ہیں اور ہمارے گرد و نواح کی سرحدوں پر کسی بھی قسم کی بدامنی یقیناً ہماری قومی سلامتی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ انہی دو باتوں کے پیش نظر پہلے دن سے ہی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستانی اور افغان حکام سے رابطے کیے اور کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے اختلافات کو حل کرنے کے مقصد سے ہر قسم کی مدد کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم دونوں فریقوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ڈاکٹر لاریجانی کے حالیہ دورے پاکستان میں بھی یہ موضوع اٹھایا گیا ہے۔ افغان حکام سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ ہم اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ ہی بھی رابطے میں ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ ہم خطے میں موجود صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کشیدگی کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ اہم وزراء اور سینئر عہدیداروں پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد ان کے ہمراہ ہوگا۔ صدر پرابوو کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ یہ دورہ اس لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اپنے قیام کے دوران صدر پرابوو سبیانتو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت کریں گے۔ وہ صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی صدر پرابوو سے ملاقات کریں گے۔ فریقین ایک وسیع ایجنڈے پر بات چیت کریں گے جس کا مقصد پاکستان انڈونیشیا تعلقات کو مزید مستحکم کرنا، تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ماحول، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں سمیت تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنا اور علاقائی اور عالمی سطح پر اشتراک عمل کو فروغ دینا ہے۔ دورے کے دوران مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ پاکستان اور مصر نے دوطرفہ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقتصادی لہ عمل پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ڈی8 تجارتی وزراء کونسل کے اجلاس کے موقع پر وزیر تجارت جام کمال خان اور مصر کے وزیر سرمایہ کاری حسن الخطیب کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ انہوں نے ٹیکسٹائل، زراعت، ادویہ سازی اور دیگر شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر زور دیا اور بندرگاہوں اور ویزا سہولتوں کے ذریعے تجارت کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے ترجیحی شعبوں میں مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام
اور ڈیجیٹل جدت سازی میں تعاون کو مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترکی نے پاکستان میں جدید جنگی ڈرون تیار کرنے کی فیکٹری قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق یہ اقدام پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا عالمی اعتراف ہے۔ ترکی پاکستان کو جدید ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کرے گا جس میں اسٹیلتھ جنگی صلاحیتوں اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز کی اسمبلنگ شامل ہے۔ مشترکہ پیداوار کے معاہدے کے تحت ترکی پاک بحریہ کے لیے جدید جنگی جہاز بھی تیار کر رہا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ غزہ میں مکمل جنگ بندی اسرائیل کے انخلا کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے ساتھ دوحہ فورم 2025 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطہ ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے اور غزہ سے اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا ہی پائیدار امن کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے امن کوششوں کے لیے ترکی کی حمایت کا اعادہ کیا، جس میں ایک مجوزہ بین الاقوامی استحکام فورس بھی شامل ہے تاکہ سرحد کے ساتھ سیکیورٹی کو برقرار رکھنے میں مدد ملے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دوسرے مرحلے پر عمل درآمد میں ناکامی بین الاقوامی نظام کی بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ روس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی کی نئی حکمت عملی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے روس کے ویژن سے ہم آہنگ قرار دیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے جاری 33 صفحات پر مشتمل اس دستاویز میں یورپ کو تہذیبی خاتمے کے خطرے سے دوچار قرار دیا گیا ہے۔ اس دستاویز میں روس کو امریکہ کے لیے خطرہ نہیں سمجھا گیا۔ ادھر کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے روس کے سرکاری خبر رساں ادارے تاس کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم اسے ایک مثبت قدم سمجھتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں کہیں کہیں اسموک چھانے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد 3 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور پشاور 8، کراچی 14، کوئٹہ 2، گلگت -3، مری اور مظفر آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور خشک، جبکہ لیہ میں شدید سرد اور جموں میں خشک رہے گا۔ آج صبح کے درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں میں 7، لیہ -8، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔